السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ واقعہ ساس اور داماد کا ہے۔ یہ واقعہ گمنام جگہ سے گمنام شخص کے دوارا مجھے موصول ہوا ہے۔ اس واقعے سے ایک بہت بڑے مسئلے کا خلاصہ ہوتا ہے۔ ایک ایسے مسئلے کا خلاصہ ہوتا ہے جس مسئلے کا جاننا اس وقت ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ واقعہ ہر ایک جگہ پیش آ رہا ہے، لیکن اس واقعے سے جڑا ہوا جو مسئلہ ہے اس سے لوگ بے خبر ہیں، اس مسئلے سے لوگ ناواقف و نابلد ہیں، اس مسئلے کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی بیوی بیمار تھی، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو اس شخص نے اپنی بیوی کو ہاسپٹل میں لے گیا، ہاسپٹل میں اسے ایڈمٹ کر دیا۔ جب اس کی بیوی کی ماں کو یہ خبر لگی کہ میری بیٹی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، وہ بیمار ہے، تو اس کی ماں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تڑپنے لگی، پریشان ہو گئی کہ میں کس طریقے سے میں اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جاؤں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سواریاں بند تھیں، کوئی راستہ نہیں تھا جس راستے کو اختیار کر کے ایک ماں اپنی بیٹی تک پہنچ سکے۔ آخر کار اس لڑکی کی ماں نے اپنے داماد کے پاس فون کیا اور فون کے ذریعے سے اپنے داماد کو اپنے گھر بلایا۔ گھر بلانے کے بعد داماد تھکا ہوا تھا، پریشان تھا، ساس نے اس کی خدمت کری، اس کو چائے پانی دیا، اس کے بعد داماد کی لگی آنکھ اور وہ سو گیا۔ جب داماد بستر پہ پڑا ہوا سو رہا تھا تو سونے کی حالت میں جب ساس کی نظر داماد پر پڑی تو ساس کی نیت خراب ہونے لگی، ساس کا ارادہ بدلنے لگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ داماد تھکا ماندہ سو رہا تھا اور سونے کی اس کی حالت اس طریقے سے ہو رہی تھی کہ جس کو دیکھنے کے بعد کسی بھی لڑکی یا کسی بھی عورت کی نیت بگڑ سکتی ہے، یعنی اس کا عزم خاص منتشر ہو رہا تھا، جس کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو رہی تھی، اور نیت خراب ہونی بھی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کا جو شوہر ہے وہ 1 سال سے نہیں، 2 سال سے نہیں، بلکہ پچھلے 3 سالوں سے دوسری کنٹری میں جاب کر رہا تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے اس عورت نے اپنے شوہر کی قربت اختیار نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کے اندر شہوت بھڑکنے لگی اور شیطان بھی اسے ورگلانے لگا اور ایک راستہ کھولنے لگا کہ آپ اس طریقے سے کریں، اس طریقے سے کریں۔ ساس داماد کے قریب ڈرتے ڈرتے پہنچی، لیکن اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا، گھبرا کر داماد سے دور آ گئی۔ پھر دوسری جگہ آ کر وہ بیٹھ گئی۔ جب دوسری جگہ وہ بیٹھی تو بیٹھنے کے بعد بھی اس نے اپنے داماد کو نہیں بھولا، اس کے ذہن کے اندر داماد کی وہی حالت گردش کر رہی تھی، اور شیطان بھی اسے ورگلانے لگا، اور شیطان بھی اس کو اس طریقے سے راستہ ہموار کرنے لگا کہ اس کے ذہن پر اور اس کے دماغ پر پردہ ڈال دیا، راستہ ہموار کر دیا۔ اس نے نہ جانے کیسی کیسی باتیں اس کے ذہن میں ڈال دی کہ پھر ساس داماد کے قریب چلی گئی۔ داماد کے قریب گئی، جانے کے بعد پھر ایسی ایسی حرکت کری جس کو میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ آخر کار داماد کی آنکھ کھلی تو داماد چونک گیا۔ داماد جب چونکا تو وہ بھاگنے لگا، لیکن ساس نے داماد کو پھسلایا، اسے سمجھایا، اسے بتایا، اور اس نے یہ جملہ کہا کہ تمہیں پتا نہیں کہ میرا شوہر پچھلے 3 سالوں سے مجھ سے دور ہے، پچھلے 3 سالوں سے میں پریشان ہوں، میں اپنی خواہش کو پوری نہیں کر پاتی۔ آج تمہیں اس حالت میں، تنہائی کی حالت میں دیکھا پایا تو مجھے اپنے آپ کو روکا نہیں جا سکا، اس لیے میں تمہارے قریب آ گئی۔ اب میرے اوپر شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہے، تم منع مت کرو، تم مجھے اس طریقے سے تنہا مت چھوڑو۔ وہ شوہر منع کرتا رہا، انکار کرتا رہا، ٹالتا رہا، لیکن وہ بھی ایک مرد تھا،
اس کے اندر بھی شہوت تھی، تنہائی کا عالم تھا، شیطان اسے بھی ورگلایا اور ساس اس کے قریب جاتی رہی اور اسے پھسلاتی رہی، بہلاتی رہی۔ آخر کار یہ دونوں اس ناجائز تعلق پر راضی ہو گئے، زنا پر دونوں راضی ہو گئے اور ڈرتے ڈرتے، گھبراتے گھبراتے ان دونوں نے اتنا بڑا، اتنا سنگین گناہ کر دیا۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں یہاں تک کس وجہ سے پہنچے؟ دو وجہ بن سکتی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ شادی کر کے شوہر نے اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ تنہائی کے عالم میں اس نے اپنے داماد کو پایا، جس کی وجہ سے وہ قریب چلی گئی اور اس ناجائز تعلق پر وہ راضی ہو گئی۔ اور دوسری وجہ وہ یہ کہ خلوت تھی، تنہائی تھی۔ تنہائی میں مرد اور عورت کا ایک جگہ رہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اگر مرد اور عورت ایک جگہ رہیں گے تو یقیناً یہ ناجائز تعلق قائم ہو ہی جائے گا، کیونکہ شیطان گناہ کے کام کرنے پر اور کرانے پر بہت زیادہ معین اور مددگار ہوتا ہے، ورگلاتا ہے، ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ تم گناہ کا کام کرو، اور اس گناہ کے کام کو بالکل آسان کر دیتا ہے، راستہ کھول دیتا ہے۔ تو تنہائی میں مرد اور عورت ایک جگہ بالکل بھی جمع نہ ہو۔ اور دوسری وجہ وہ یہ کہ شادی کرنے کے بعد آپ اپنی بیوی کو زیادہ دنوں تک تنہا بالکل بھی نہ چھوڑے۔ اس سے یہی ہوگا جو اس واقعے میں ہوا۔ یہ واقعہ بہت زیادہ پیش آیا۔ اب اس واقعے سے مسئلہ جو پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ جب داماد نے اپنی ساس کے ساتھ یہ غلط حرکت کر لی، اتنا قبیح گناہ کر لیا، تو پھر اس کی بیوی کا کیا حکم ہے؟ وہ بیوی اس کے نکاح میں باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ تو دیکھیے یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر رد المختار جلد 3 صفحہ 32 پر لکھ دیا گیا ہے کہ اگر داماد نے ساس کو غلط نگاہ سے دیکھا، شہوت کی نگاہ سے دیکھا، تو یہ دیکھنا حرام ہے، بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن محض شہوت کی نظر سے دیکھ لینا یہ حرمت مصاہرت کو ثابت نہیں کرتا۔ یعنی اگر داماد نے ساس کو شہوت کی نظر سے دیکھ لیا تو دیکھ لینے سے اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ساس کی جو عضو خاص ہے، داخل کے حصے کو، اندر کے حصے کو شہوت کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، چاہے اس کے ساتھ قربت کی ہو یا نہ کی ہو، تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ لیکن اس واقعے میں تو دونوں آپس میں مل گئے ہیں اور زنا کا صدور ہو گیا ہے، تو اس صورت میں شوہر کے اوپر اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اس کے نکاح سے اس کی بیوی نکل گئی ہے۔ اگر اس واقعے کے بعد اگر وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، تو یہ تعلق قائم کرنا اور ان کا ملنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ اس کی بیوی اس عمل کی وجہ سے، اس ناجائز تعلق کی وجہ سے، داماد کا ساس سے ملنے کی وجہ سے، اس زنا کی وجہ سے اس کی بیوی یعنی ساس کی جو بیٹی ہے وہ اس شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر داماد نے ساس کو غلط نگاہ سے دیکھا تو یہ دیکھنا حرام ہے، لیکن اگر شہوت کی نظر سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ شہوت کے ساتھ چھوتا ہے، اسے ٹچ کرتا ہے، اور ٹچ کرتے وقت بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے، تو بھی اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اگر بیچ میں پردہ حائل ہے اور اس کے باوجود اگر شہوت کے ساتھ اپنی ساس کو داماد چھوتا ہے اور چھونے کی وجہ سے اس کی جو گرماہٹ ہے اندر تک محسوس ہو رہی ہے، یعنی باریک سا کپڑا ہے، تو بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، تو بھی اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ لیکن کپڑا موٹا ہے، ہاتھ رکھنے کے بعد داماد کے ہاتھ کی حرارت اور گرمی ساس کے اندر نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو اس صورت میں محض شہوت کے ساتھ چھونے کی وجہ سے اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔
اور اگر اس کی حرارت اور گرمی اندر تک پہنچ جا رہی ہے، اس کی سانس بھی اس کی حرارت کو محسوس کر لے رہی ہے، تو پھر حرمت مظاہر ثابت ہو جاتی ہے اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے تنہائی کے اندر ملنے سے، بات کرنے سے، ملاقات کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ تم زنا مت کرو، بلکہ یہ کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب جاؤ ہی مت۔ مطلب یہ ہے کہ زنا کے قریب اگر تم جاؤ گے تو راستہ بالکل کھل جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو آپ ہر اس طریقے سے بچے جس طریقے کو اختیار کر کے آپ زنا تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو خلوت میں عورتوں سے ملنے سے بچیں، خلوت میں لڑکیوں سے بات کرنے سے بچیں، دوائی زنا سے بچیں، نہیں تو پھر آپ کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے اور زنا جیسے قبیح گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔